والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ درس حدیث میں لفظ نفس بھی آیا اور لفظ روح بھی آیا۔ مولا علی قاری حنفی نے لکھا ہے کہ صوفیاء کے درمیان یا علماء کے درمیان اس میں اختلاف ہے، یہ دو الگ الگ قوتیں ہیں یا پھر ایک ہی شے کے دو نام ہیں۔ مولا علی قاری نے لکھا ہے کہ الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ حیثیتیں ہیں اور الگ الگ جہت ہے ان کی۔ نمبر ایک، انہوں نے کہا کہ جو نفس ہے یہ مظہر شر ہے اور جو روح ہے یہ مظہر خیر ہے۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو مختلف قوتیں رکھی ہیں، اور ایک کا نام روح ہے اور دوسرے کا نام نفس ہے۔ روح خیر، نیکی اور بھلائی کا منبع ہے اور سرچشمہ ہے، نفس شہوات اور ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ روح انسان کو آخرت کی طرف بلاتی ہے اور نفس دنیا کی طرف بلاتا ہے اور کھینچتا ہے۔ نفس کو سوائے کھانے اور پہننے کے اور کچھ پتہ نہیں، نفس لذات اور شہوات کے اعتبار سے سگ ہے، کتے کی طرح ہے، اور غیظ اور غضب کے اعتبار سے درندہ ہے، اور مکر و فریب کے اعتبار سے شیطان کا حقیقی اور جڑواں بھائی بھی علماء نے لکھا ہے۔ علامہ قشیری علیہ رحمت فرماتے ہیں اخلاق حمیدہ کا معدن اور منبع کا نام روح ہے، اخلاق ذمیمہ کے معدن اور سرچشمہ کا نام نفس ہے، مگر جسم لطیف ہونے میں دونوں مشترک ہیں، یعنی دونوں کا جسم لطیف ہے، مشترک ہیں، جیسے ملائکہ اور شیاطین جسم لطیف ہونے میں دونوں مشترک ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ملائکہ نورانی ہیں اور نور سے پیدا ہوا ہیں، اور شیطان ناری ہیں اور نار سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور روض العنف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا کیا اور ان میں نفس اور روح کو ودیعت کیا، اور عفت، فہم، حلم اور سخاوت اور وفا کو، اور اس قسم کے پاکیزہ اخلاق جو ہے وہ اور صفات یہ روح سے نکلتی ہیں۔ شہوت، طیش، صفات، غیظ اور غضب، اس قسم کے تمام اخلاق رذیلہ اور جو ہے افعال بد جو ہیں یہ نفس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انسان، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دو پہلو کے درمیان واقع ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے ایک تو یہ ہے کہ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے، اور لاکھ مرتبہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو ہمارے پہلو میں جو موجود جو ہے وہ ہے نفس ہے، اور یا جو ہماری نفس امارہ ہے، یہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھی نہیں بھاگتا۔ شیطان جب انسان کو گمراہ کرتا ہے تو وہ نفس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، یعنی شیطان گمراہ کرنے کا محتاج ہے نفس کا، اور نفس انسان کو اغوا کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، ضلالت میں ڈالتا ہے، غوایت میں ڈالتا ہے، تو ڈائریکٹ ڈالتا ہے، بذات خود ڈالتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا مرکز خیر جو ہے وہ روح ہے، مرکز نیکی جو ہے وہ روح ہے، اور منبع شر جو ہے وہ نفس ہے، اور گمراہی کا جو منبع ہے وہ نفس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روح کی برکات سے اور روح کے خیر سے فیض یاب فرمائے، نفس کی شہوت سے، نحوست سے اور اس کی شرارتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔